الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن مقدس کی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے حیا کرو اور اس کے حکموں کی تابعداری کرو۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کو بھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے، چونکہ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان دو ایسے دشمن لگے ہوئے ہیں جو اس کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغاوت پر اکساتے ہیں اور اس کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق عطا فرما دیں تو وہ انسان بآسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اطاعت اور فرما بردار بندہ اور بندی بن سکتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنے نیک بندوں کی صحبت سے بھی انسان کو یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک ایسا قیمتی نسخہ اللہ تعالی نے ہم کو عطا کیا کہ اگر ہم اس نسخے پر عمل کریں، یعنی اللہ کے نیک بندوں اور اس کی نیک بندیوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، عورتیں نیک بندیوں کے ساتھ تعلق رکھیں، مرد نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھیں، جن کو اسلامی زبان میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رابعہ بصری وغیرہ۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ان کی صحبت سے انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے گریز کرنے لگتا ہے، بلکہ گناہ اس کو برے معلوم ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام نے اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے، خاص طور پر بر صغیر میں حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صابر کلیری، یہ وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور لوگ نیکیوں کی طرف آئے اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو کر کے رہ گئے۔ انہی بزرگ ہستی میں سے اور اولیاء کرام کے بڑے لوگوں میں سے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ اجمیر جائیں۔ جب آپ اجمیر تشریف لائے تو پرتھوی راج کا زمانہ تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ آپ نے اجمیر شریف میں آ کر کے قیام ڈالا اور اس جگہ پر آپ ٹھہرے، اس درخت کے نیچے جس درخت کے نیچے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے اور ان کو وہاں رکھا جاتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں سے اس فقیر کو اٹھا دیا جائے۔ حضرت وہاں سے اٹھے تو دیکھا لوگوں نے کہ اس کے اونٹ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے اور اٹھ نہ سکے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں ہے اور بڑی ہستی ہے، درخواست کی کہ آپ معاف کریں اور دعا کریں کہ ہمارے اونٹ پھر اسی طرح سے چلنے پھرنے لگیں۔ آپ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ نے دعا کی اور پھر اونٹ وہاں سے اٹھے اور اپنے کام کاج کرنے لگے۔ مگر چونکہ اس کے دل میں دشمنی بھری ہوئی تھی،
اس کے بعد پھر اس نے حضرت خواجہ پر پانی بند کر دیا۔ وہاں ایک انا ساغر کے نام سے تالاب ہے جو بہت بڑا تالاب ہے، اور اس زمانے اور وقت میں لوگ اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ اس نے آپ کے اوپر پانی بند کر دیا۔ حضرت خواجہ نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا اس تالاب سے کسی طرح سے اگر بھر کر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ چنانچہ وہ تالاب سے پانی لایا گیا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اپنے اس ولی کے ہاتھ پر کہ تالاب کا پانی پورا خشک ہو گیا۔ جب راجا نے دیکھا کہ تالاب بالکل خشک ہو چکا ہے تو وہ اور پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر کے پھر اس نے دعا کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ پانی کا پیالہ واپس اسی تالاب میں ڈلوا دیا۔ اللہ نے پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ وہ پانی پھر جاری ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کی وقات، آپ کی اہمیت اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور پھر آپ نے وہاں اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت خواجہ پر رحم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔